بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، آج ایک عبرتناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ میرے معزز دوستو، وہ دوست جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ قبر کا عذاب برحق ہے ہر گناہ گار پر، اس لیے ہمیں گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے اس کی معافی زندگی میں ہی مانگ لینی چاہیے، اور ہمیشہ چلتے پھرتے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا ہی واقعہ ہے ایک عورت کا جو گناہوں سے نہیں بچتی تھی۔ بے پردہ رہنا اس کا سب سے بڑا گناہ تھا، اور فیشن کرنا اس کا اس سے بھی بڑا گناہ تھا۔ جیسا کہ ہم نے اکثر سن رکھا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور وہ پھر مر گیا۔ اسی قسم کے بہت سارے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں۔ اسی قسم کا ایک عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں بھاگا بھاگا چلا گیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے کچھ غور و فکر کیا، سوچا اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ زندہ ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب قبر کھولی تو تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا، اور اس کے گھر والوں کو ساتھ لے کر کپڑے چادر وغیرہ لے کر کے آئے اور لا کر اس کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب وہ جو لوگ قبرستان آئے تھے اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ان لوگوں نے بہت کھٹکھٹایا کہ کسی طرح سے کنڈی کھول دے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر عورت نے کچھ دیر کے بعد آواز دی، لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو۔ عورت نے لوگوں سے ایسا کہا اس لیے کہ اس وقت میری جو حالت ہے ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر 2 سے 4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے ہمت کر کے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کے دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ
وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہیں نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں نے قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی کافی خوف معلوم ہوا، لیکن یہ ہمت باندھے رہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے یہ حال کس نے کیا؟ تیرے ہونٹ وغیرہ، تیرا گوشت وغیرہ کہاں گیا؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر لپ اسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، وہ بھی بے پردہ۔ اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، یعنی کہ پھر سے مر چکی تھی، جیسے کہ لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا ہے۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ سب سے پہلے سیڑھی قبر ہے، یعنی قبر کو درست کریں تو آگے کا سفر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہی ہوگا۔ میرے وہ دوست، میرے وہ ساتھی، وہ خاص کر کے میری بہنیں جو میری یہ ویڈیو سن رہی ہیں اور اگر وہ بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں تو خدارا ان سے میری التجا ہے کہ وہ پردہ کر کے گھر سے باہر نکلیں، اور صرف جب ہی نکلیں جب ضرورت محسوس ہو، جب کوئی ضروری کام ہو تبھی وہ گھر سے باہر نکلیں۔ بے جا گھر سے باہر نکلنا اور بنا پردے کے گھر سے باہر نکلنا یہ نہایت ہی سخت گناہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم دل ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا رابطہ رکھیں گے تو اللہ بھی آپ پر رحمت نازل فرمائے گا، اور اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر عذاب نازل کرے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ گناہگاروں کی رسی اللہ تعالیٰ ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور مرنے کے بعد انہیں یقیناً سزا ملے گی، اس دنیا میں نہ صحیح تو اس دنیا میں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اس انجام کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ آئیے مل کر اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام چھوٹے بڑے کبائر صغائر گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں تمام گناہوں سے، ایسے گناہ جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے بچا کر ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔